آج میں ایک ایسے رویے پر بات کروں گی جس پر ہمارا معاشرہ فوراً فیصلہ سنا دیتا ہے، اور وہ ہے رویہ خاموشی۔ اگر کوئی زیادہ نہیں بولتا، اگر کوئی بحث سے بچتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو کمزور ہے، اسے تو جواب دینا ہی نہیں آتا۔ بلکہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو میسنا ہے، یعنی اندر سے یہ بڑا چلاک ہے لیکن باہر سے ظاہر اس طرح کر رہے ہیں جیسے اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو کیا یہ واقعی ایسا ہے، یا ہم سمجھداری میں اور کمزوری میں فرق نہیں کر رہے؟ میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، ایک موٹیویشنل سپیکر، اور میرے مخاطب تمام سمجھدار لوگ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں یہ بتاؤں گی آپ کو کہ کمزور انسان تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے جذبات کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، جو فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، جو زور زور سے بولتے ہیں اور ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جس کے لیے وہ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ سمجھدار انسان کون ہوتے ہیں؟ سمجھدار انسان کو تو اپنے جذبات پر کنٹرول ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کب بولنا ہے، کب مجھے خاموش رہنا ہے، اور وہ ان کا انداز پتہ کیا ہوتا ہے کہ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زبان میری۔ خاموشی ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ ان میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے، وہ ہر طنز کا جواب نہیں دیتے، ہر جملے کو اپنے دل پر بھی نہیں لیتے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو میں نے الفاظ کہہ دیے وہ لوٹ کر نہیں آتے، اور کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ دشمنوں کو میں اضافہ کرتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور یہ جو خاموش لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی خوبی ہوتی ہے، وہ آبزرو زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کے امپریشن جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ان کے آواز کے اتار چڑھاؤ کو وہ جانتے ہیں۔ اور یہ ایسے انسان جو ہوتے ہیں ہر لڑائی کو اپنی انا پر نہیں لیتے، ہر بات کا جواب دینا وہ ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر میں بحث کروں گا تو میرا تو ٹائم ضائع ہوگا۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ بس بحث کرتے ہیں، وہ چاہتے یہ ہے کہ ہم جیت جائیں۔ اب میں یہاں پہ بات کروں گی خواتین کی۔ خواتین کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ بولتی ہیں، انہیں بولنا پڑتا ہے، گھر کو سنبھالتے ہوئے انہیں اکثر جو ہے ضرورت سے زیادہ بولنا پڑتا ہے۔ لیکن کئی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ خاموش ہو جاتی ہیں، اور وہ خاموش جو ہوتی ہیں وہ کیوں ان کو پھر کہا جاتا ہے، ان لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ ویک ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، اور وہ ایکچولی پتہ کیا ہوتا ہے، وہ بول بول کر تھک چکی ہوتی ہے۔ اس کی شکایت سے خاموشی تک کا سفر جو ہے وہ بڑا طویل ہوتا ہے، اور یہ خاموشی جو خاموش ہو جاتی ہے نا جب وہ، یہ اس کی ایک طرح کی وارننگ ہوتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو خاموشی کا ایک اور بھی پہلو دکھاتی ہوں۔ خاموشی جب خوف کی وجہ سے ہو، ظلم سہنے کے بعد ہو، تو وہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ اگر سکون کے متلاشی ہیں آپ اور آفس میں غیر ضروری بحث کے بعد خاموش رہیں، اگر کوئی خاندان میں طنز کر رہا ہے، اگر اب سوشل میڈیا میں منفی گفتگو ہو رہی ہے، تو خاموشی جو ہے وہ تو بہترین حکمت عملی ہے۔ میں پھر کہوں گی آپ کو کہ خاموشی کمزوری نہیں ہے، اور نہ ہی خاموش انسان جو ہے وہ کمزور ہے۔ یہ خاموشی جو ہوتی ہے یہ اپنے آپ پر قابو پانے کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہے عزت، وقار اور سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، خاموشی کو چنتے ہیں۔ اگر خاموشی جو ہے اگر شعور سے خود سوچ کے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ انسان کے قد کو اونچا کر دیتی ہے۔ اور ایسی سمجھداری جس میں کہ انسان غیر ضروری طور پہ بول لے نہیں اور خاموش ہے، تو آپ سمجھیں کہ یہ سمجھداری کی آخری حد ہوتی ہے۔ تو دوستو، آپ سوچ لیں کہ آپ نے بے وقت بول رہے یا آپ نے موقع کے مطابق بول رہے اور زیادہ تر خاموش رہنا ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا بھی نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ ذرا اسکرین کی طرف دیکھیں، میرا جو موبائل نمبر نظر آئے گا آپ اس پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو آپ کے مطابق مفید مشورے دے سکوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، اور کمنٹ دینا جو ہے وہ نہ بھولیے۔